اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و ثنا اس رب جلیل کی جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام و محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے عزیز برادران اہل سنت اقبال بھائی کے سوال کہ who will lead the ummah after the mission of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا پیغمبر کی کوئی ول تھی، اس سلسلے میں گفتگو ہماری تیسرے مرحلے پہ پہنچ چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو کا آغاز کریں، I would like to do a small recap of what we have discussed in the past two short videos۔ تو پارٹ 1 میں ہم نے مسلمانوں کے اس عقیدے میں گفتگو کی کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنا جانشین، اپنا امام، اپنا خلیفہ، امت کا خلیفہ بنا کر نہیں گئے، امت کو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے گئے۔ اور کیونکہ وہ بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے گئے ان کے عقیدے کے مطابق، تو جنہیں منتخب کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لوگوں نے منتخب کیا۔ اس کے برعکس مکتبہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، یہ عقلاً بھی محال ہے، اور امت کے لیے ہادی اور خلیفہ اور امام ان کا اعلان، ان کی شناخت، ان کی پہچان اپنی پوری حیات طیبہ میں کراتے رہے۔ اور امت کا امام اور ہادی اور خلیفہ بنانا لوگوں کا نہیں، اللہ کا کام ہے۔ اب چونکہ ہم سے سوال ہوا کہ کیا پیغمبر نے کبھی اپنی ول لکھنے کی کوشش کی، کوئی ول کی بات ہے، تو ہم نے سوچا کہ اب اس پارٹ کو ول پر بناتے ہیں۔ تو میں آپ کو ریفرنس دوں مسلمانوں کی سب سے معتبر حدیثی کتاب قرآن مجید کے بعد، صحیح بخاری حدیث نمبر 5669، صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث 573، صحیح بخاری والیوم 9 حدیث 468، نیریٹڈ بائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں گے دا کیلمٹی آف تھرسڈے تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر علیل تھے تو سرکار نے کہا کہ مجھے قلم اور دوات لا دو، میں تمہیں ایسی چیز لکھ دوں کہ یو ول ناٹ گو ایسٹرے آفٹر می، میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ جس پر خلیفہ دویم نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، دا بک آف اللہ از سفیشینٹ فار اس۔ اور وہاں پر مسلمانوں میں دو گروہ بن گئے اصحاب میں، اور دے ہیڈ ڈسپیوٹ، وہاں آپس میں ان کا جھگڑا ہوا اور آواز بلند ہوئی، چیخ و پکار ہوئی، آواز بلند ہوئی، جس پر پیغمبر نے ان سے کہا کہ گو اوے اینڈ لیو می، یہاں سے نکل جاؤ اور مجھے چھوڑ دو۔ یہ الفاظ تو امام بخاری نے لکھے، یہی حدیث تھوڑے سے متن کے ڈفرنس کے ساتھ امام مسلم نے والیوم نمبر 13 حدیث نمبر 4014 میں لکھا ہے، دس حدیث از نیریٹڈ بائی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر وہ بھی ابن عباس ہی سے روایت کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ابن عباس اس دن کو یاد کر کر کے روتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اصحاب نے اتنا شور کیا اور اس شور کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت لکھنے نہیں دی۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے عباس سے سنا کہ پیغمبر نے بھی یہی کہا کہ مجھے قلم اور دوات لا دو، میں تمہارے لیے ایسی چیز لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ جس پر خلیفہ دویم نے انہیں روکا اور اصحاب کے دو گروہ بن گئے، ایک کہنے لگا کہ لکھنے دیجئے، ایک کہنے لگا کہ نہیں لکھنے دیجئے، اور شور ہوا۔ اور حد تو یہ ہے کہ امام مسلم نے یہاں لکھا ہے کہ some of the companions asked that is the prophet صلی اللہ علیہ وسلم is he in his consciousness، کیا پیغمبر اپنے حواس میں ہے، نعوذ باللہ اپنے ہوش میں ہے سرکار، کیونکہ بیمار تھے۔ اور اس پر پیغمبر نے ان کو جواب دیا کہ I am in a better state than you، میں تم سے بہتر دماغ کی اسٹیٹ میں ہوں۔ تو یہ تو جی دو احادیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، کہ پیغمبر کو وصیت لکھنے نہیں دی، جن صاحب نے نہیں لکھنے دی انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، the book of Allah is sufficient for us، تو اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو دیکھیے، بچہ جب
کنڈر گارڈن میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے، وہاں ABCD پڑھائی جاتی ہے، 1 2 3 پڑھائے جاتے ہیں، کلرس پڑھائے جاتے ہیں. تو ABCD پڑھانے کے لیے تو آپ کو استاد کی ضرورت ہے، اور جو کائنات کا سب سے بڑا عالم ہو اللہ، اس کی کتاب کے لیے آپ کو ٹیچر ہی نہیں چاہیے. بہترین. دوسری بات، الف لام میم کا ترجمہ، آپ آج تک الف لام میم لکھ رہے ہیں، آپ کو یہ تو پتہ نہیں کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے، اور آپ کو ٹیچر ہی نہیں چاہیے. بہرحال ہم نے یہ 2 حدیث جو امام بخاری اور امام مسلم کی لکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے بارے میں ذاتی طور پہ چاہتا ہوں کہ لیٹ us together examine those 2 حدیث in the light of قرآن مجید. قرآن مجید ان احادیث سے جو ہم نے حاصل کیا، جو ایک عام آدمی سمجھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے. نمبر 1، سورہ نجم 53rd holy chapter of the holy Quran, verse number 3 and 4. آیت کا نشان 3 اور 4. مالک کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب، میرا رسول اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتا، اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا. یہ تو بات ہی نہیں کرتا اللہ، سوائے اس کے کہ اس پہ وحی ہو. اللہ زبان عصمت مصطفیٰ کی طہارت کی گارنٹی لے رہا ہے کہ جو کہتا ہے وہ ہم کہتے ہیں، یہ وحی سے بولتا ہے، ورنہ بولتا ہی نہیں. یہ قرآن ہے. تو اگر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ مجھے لکھنے دو، میری وصیت لے لو، تو اللہ کہہ رہا ہے. اور اگر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ گھر سے باہر نکل جاؤ، مجھے چھوڑ دو، تو یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے. They refused to take the will of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran, Surah Hashr, 59th chapter of the Holy Quran, verse number 7. Muslims are asked to hold what the Prophet gives you and to refrain from what he prohibits. مسلمانوں، جو اللہ کا رسول دے اس کو مضبوطی سے تھام لو، جس سے منع کرے اس کو چھوڑ دو. قرآن. They raised their voice against the voice of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن. یہ دونوں حدیث میں یہ کہ وہاں پہ ڈسپیوٹ ہوا. یہ پیغمبر کی حیات طیبہ میں ہی پیغمبر کے سامنے ہی 2 گروہ بن رہے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں. بہرحال جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے. سورہ حجرات، کیونکہ وہ آواز کو پیغمبر سے ریز کیا، دونوں نے لکھا ہے، امام بخاری امام مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. سورہ حجرات ورس 49th chapter of the Holy Quran, verse number 2. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو ایسا کلام نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال حبط کر لیے جائیں. مالک نے حبط کا لفظ استعمال کیا ہے، ان تحبط، حبط کر لیے جائیں، اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. سورہ حجرات verse number 2, second verse of the Holy Quran, second verse of سورہ حجرات. مالک کہہ رہا ہے، اپنے حبیب کا پروٹوکول بتا رہا ہے کہ خبردار میرے حبیب کی آواز سے آواز کو اونچی نہ کرو، جس طرح آپس میں بات کرتے ہو شور کو میرے رسول کے سامنے نہیں کرو. سرکار کا پروٹوکول بتا رہا ہے، اور اس سے بڑی بات یہ بتائی کہ تم نے اگر ایسا کیا تو تمہارے اعمال حبط کر لوں گا. ضبط نہیں، حبط. سلام و خدا پر. جو حبط کا لفظ استعمال کیا پیغمبر کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے والوں کے لیے. ضبط سے مراد یہ کہ آپ کے پاس کچھ رقم تھی، $500 تھے، میں نے $500 لیے اپنی جیب میں ڈال لیے. آپ کے پاس گاڑی تھی، بینک نے، آپ نے بینک کا لون نہیں دیا، بینک نے آپ کی گاڑی ضبط کر لی، اٹھا کے لے گئے. یہ ہے ضبط. آپ نے پیمنٹ دی، واپس مل گئی گاڑی آپ کو. آپ نے میرا کوئی ادھار لیا تھا، میں لے گیا، آپ نے وہ ڈیل کی، پیسے ہو گئے، مکمل ہو گئے، آپ کے پیسے واپس ہو گئے. یہ ہوتا ہے ضبط. ضبط کر لی، اس کا وجود ہے. لیکن حبط کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو گیا. اب تم سر اوپر کرو نیچے کرو، ختم، کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. میں نے وہ $500 جو لیے تھے جلا کے راکھ کر دیے، صحرا میں بہا دیے، سمندر میں بہا دیے، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اب آپ پیٹتے رہیے، روتے رہیے، میرے $500 لائیے، وہ والے ہے ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے اعمال حبط کر لوں گا. دوسرا خطرناک منظر جو امام مسلم میں لکھا کہ کچھ اصحاب نے، ایک گروہ نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حواس میں، اپنے کانشیسنس میں؟ نعوذ باللہ. یہ اٹیک ہے پیغمبر کی مینٹل ہیلتھ پر، یہ اٹیک ہے پیغمبر کی دماغی توازن پر، سرکار کی مینٹل اسٹیبلٹی پر. یہ حملہ، یہ شک کفار نے نہیں کیا مکہ کے، یہ مشرکین مکہ کا جملہ نہیں ہے.
اور یہ معرفت ہے ساتھ رہنے کے بعد کہ آپ پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں کہ اگر بیمار ہو گئے تو نعوذ باللہ دماغ کام نہیں کر رہا. تو اللہ نے اس کا بہت خوبصورت جواب دیا ہے جو لوگ پیغمبر کے دماغ پہ شک کرتے ہیں. سورہ قلم سورہ نمبر 68 ورس نمبر آپ 1 سے لے کے 6 تک پڑھیں. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمتی ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصرون ویبصرون بأیکم المفتون. مالک نے کہا قسم ہے مجھے قلم کی جس سے لکھتے ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں. ما انت بنعمتی ربک مجنون، اے حبیب آپ دیوانے نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں، آپ کا دماغ خراب نہیں ہے. مجنون کے ترجمے یہی ہیں، آپ پڑھ لیجئے قرآن. اللہ بتا رہا ہے نعوذ باللہ کہ حبیب آپ کا دماغ خراب نہیں ہے، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں. انک لعلی خلق عظیم. پھر مالک نے کہا فستبصرون ویبصرون، ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے دیوانہ کون ہے. تو یہ تو تھوڑے سے حالات تھے پیغمبر کے ول کے. یہ امت کی بدنصیبی ہے کہ امت نے پیغمبر کو وصیت لکھنے نہ دی اور شور کیا، جس پر سرکار نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا. انشاءاللہ العزیز ہم آنے والی ویڈیو میں اس پہ گفتگو کریں گے کہ پیغمبر نے کب کب کہاں کہاں کیسے امت کے ہادی کا تعارف کرایا اور ان کی امامت و خلافت کا اعلان کیا. آپ سے گزارش ہے افلا تفکرون افلا تدبرون، آپ غور و فکر کیجئے، تفکر کیجئے، اور انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں مزید گفتگو کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.